بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک لکڑہارے کی بیوی کا واقعہ یہ ہے کہ غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے گزارا کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ تھی کہ دن بدن اس پر قرضہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں ایک دوسرے شہر جا کر کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا قرضہ اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائے۔ بیوی نے کہا کہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو اب چلے جائیں، آپ کی روزی کے لیے میں دعا کروں گی۔ وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر چلا گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے کام بہت ڈھونڈا لیکن اس کو کام نہ ملا۔ اس نے وہی لکڑیاں کاٹ کر گزارا شروع کر دیا اور سوچتا رہا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہوں تو میں اپنے شہر واپس جا کر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کروں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح 12 برس بیت گئے۔ اس کی بیوی روتی رہتی تھی اور دن رات دعا کرتی رہتی تھی، تو جب اس کے گھر کچھ نہ بچا تو گزارا بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں، میں آپ کے گھر کا کام کروں گی تو مجھے بس 2 وقت کی روٹی دے دیا کرنا۔ تو وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو، اس کو نوکروں کا کام سمجھا دو۔ پھر وہ عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ مہینوں گزر گئے، مہینے کیا سال بھی گزر گئے۔ ایک دن روتے روتے سو گئی تو خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے لوگو، بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ امام علیہ السلام کے ساتھ جو امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ جو کوئی ہمارے چاہنے والا اس رات خلوص دل سے نیاز دلائے، اللہ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت کی آنکھ کھل گئی۔ فجر کا وقت تھا کہ اسے پتا چلا کہ وہ رات 22 رجب کی تھی۔ پھر صبح اٹھ کر وہ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کی جستجو میں لگ گئی۔ نیاز پڑھی اور دعا مانگی۔ یہ عمل چل ہی رہا تھا کہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو بے وطن اس کا شوہر تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس نے جب کلہاری درخت کو ماری، درخت گرا اور اس کی جڑوں میں سے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ خزانہ لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ پھر اس نے ایک شاندار محل تعمیر کروایا تو وہاں دونوں میاں بیوی خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے میاں کو بتایا کہ یہ جو کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام علیہ السلام نے میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس رات تم نیاز کر کے اللہ سے میرے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ تو پھر دونوں میاں بیوی ہر سال اس دن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلاتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی اور دور سے دیکھا کہ ایک بڑا عالیشان محل نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے اپنی کنیزوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ اے شہزادی، آپ کی اس نوکرانی کا ہے جو کچھ برس پہلے آپ کے ہاں خادمہ تھی۔ شہزادی نے حیرت سے کہا کہ اتنا بڑا محل کیسے بن گیا؟ اس کو بلاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں تو اس عورت کو بلا کر لاتی ہیں۔ تو وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا نیاز کا واقعہ خواب کا خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس رات میں میری نظر کرو، میں نے دل سے نیاز پڑھی تو اللہ نے مجھے نواز دیا۔ تو وزیر کی بیوی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی کہ یہ کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت چلی گئی لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدل گئے۔ وہ نائب وزیر کے لیے حسد رکھتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کہ وہ وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح نہیں دے پایا۔ نائب وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس بادشاہ کو جلال آ گیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ آپ حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اور اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لو۔ پھر وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں دونوں کو بھوک لگی تو انہوں نے تربوز خریدا اور اپنے رومال میں بند کر لیا کہ جا کر کسی ساحل کنارے کھائیں گے۔ تو وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار پر گیا ہوا تھا وہ صبح سے شام ہو گئی گھر نہ پہنچا۔ تو نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وزیر کا کام ہے جس کو آپ نے نکالا۔ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر لاؤ، اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہوگا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی جب اس وزیر کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟
وزیر نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ سپاہی وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ رومال میں کیا باندھا ہے؟ وزیر نے کہا تربوز ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ کھولو اسے۔ جیسے ہی اس کو کھولا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، پھر ان کے سر تن سے جدا کر دینا۔ وزیر روتا رہا، کہتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ تو قید خانے میں جب دونوں رو رہے تھے کہ وزیر کہتا رہا کہ یکدم سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو گیا؟ ہمارے ساتھ یقیناً ہمیں سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی کہ برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ ہمارے ہاں ایک نوکرانی تھی، کل میرے پاس آئی تھی، آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے یوں لگتا ہے تب سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تو نے امام علیہ السلام کے معجزے پر شک کیا؟ توبہ کرو۔ پھر دونوں توبہ کرنے لگے اور دعا کی کہ اے میرے اللہ، اگر ہم کو قید سے رہائی ملی تو ہم ہر 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلائیں گے۔ بس دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح ہوئی، شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل آن پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تم کہاں تھے؟ شہزادے نے کہا میں تو شکار پر تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا کہ پھر یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ وزیر اور اس کی بیوی کو بلاؤ۔ انہوں نے آ کر تمام واقعہ سنایا۔ جب بادشاہ نے واقعہ سنا تو بادشاہ نے بھی حکم دیا کہ جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں وہاں 22 رجب کو نیاز دلائی جائے گی، اور وزیر کو اس کے عہدے پر قائم کر دیا۔ وہ اس نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے باہر نکال دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔